میں نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا نا کہ لوگوں کو امن امان چاہیے اور ظلم سے بچائیں اور انصاف دیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو کیا پھر ہمیں اس کی اجازت ہے؟ تو اس پہ میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو ایک ہمارے دین میں جو سمع و طاعہ کا نظام ہے، اجتماعی ریاست کی جو جائز چیزوں میں، قانونی چیزوں میں ریاست کے ساتھ چلنا، یہ غیر مشروط ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے. غیر مشروط وفاداری، غیر مشروط جائز کاموں میں اطاعت، یہ لازم ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کی بنیاد سے پہلے ہی یہ اپنے لوگوں سے بیعت لے لی تھی. اور تو وعدہ فرماتے ہیں بایعنا علی السمع والطاعہ فی عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومکرہنا وفی اثرۃ علیم، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس بات کی بیعت کی تھی کہ ہم اجتماعی نظام میں سمع و طاعہ کا اہتمام کریں گے، بات کو دھیان سے سنیں گے اور اطاعت کریں گے جائز چیزوں میں. فی عسرنا، ہمارے حالات تنگ ہوں گے تو بھی، ویسرنا، اچھے حالات ہوں گے تو بھی، وفی منشطنا ومکرہنا، ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے موافق اگر فیصلہ ہوگا تو بھی مانیں گے، اور ہمیں ناگوار فیصلے ہمارے لیے ہوں گے تو بھی ہمیں اس کو ماننا ہوگا. وفی اثرۃ علیم، اگر ہماری حق تلفی ہو جائے تو بھی ہم اطاعت کریں. تو یہ جو مختلف لوگوں کا، اور اس میں بعض علماء بھی شامل ہیں، کہ جہاں حکومت کی طرف سے اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے یا حق تلفی ہوتی ہے تو ان کو کم از کم اس بات پہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا حق تو مانگیں، اس پہ احتجاج بھی کریں، لیکن ریاست سے الگ ہونا، علیحدگی پسندی کی تحریکوں کی حمایت کرنا یا ایسے ماحول بنانا جس سے ان کو غذا ملے، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، جو آدمی اپنے حکمران سے ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہو، ناگوار ہو، غلط چیز ہو، فلیصبر، وہ صبر کرے. تو صبر کرنے کا مطلب یہ کہ وہ بغاوت نہ کرے، کیونکہ حق بات کہنے کی تو اجازت ہے، حکم بھی ہے. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو آدمی ایک بالشت بھی جماعت سے، مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہوتا ہے، ریاست اور حکومت، اس سے ایک بالشت بھی وہ الگ ہوگا تو وہ بھی جاہلیت کے موت مرے گا. یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو اپنا حق تو ہم سے مطالبہ کریں اور ہمارا حق نہ دیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تؤدون الذی لہم علیکم، جو ان کا تم پر حق ہے وہ تم ادا کرو گے، تمہارے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پھر مانگو. اور فرمایا کہ وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، علیکم وعلیہم ما حملوا، یہ بالکل صحیح مسلم کی روایت ہے. تو علماء کرام اس بات کو خاص طور پہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنا احتجاج بھی کریں، جو بھی ایک آئینی طریقہ ہوتا ہے پرامن طریقے سے اپنا حق کا مطالبہ بھی کریں، لیکن اس کی وجہ سے بغاوت کرنا، خروج کرنا یا خروج جیسی حالت بنا دینا اور ایسی صورتحال بنا دینا جس سے جو پاکستان اسلام کے دشمن ہیں ان کو وہاں سے مواقع ملیں، ان کو اپنے ایجنٹ مل جائیں اور ان کو وہاں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے موقع مل جائے، جیسے مل رہا ہے ابھی. تو یہ سب چیزیں اس میں عصبیت جاہلیت میں ہیں. استاد صاحب نے جو ابھی گفتگو فرمائی ہے، اسی طرح کا استاد صاحب کا کلپ حال ہی میں وائرل ہوا، تو اس پہ لوگوں کے بہت سے کمنٹس یا تبصرے مختلف لوگ جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو استاد صاحب کے الفاظ ہیں کہ ریاست سے جو ہماری وفاداری ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسلامی احکام پہ عمل کرے یا نہ کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس سے وفاداری کریں گے؟ جی بالکل بالکل. اگر جو ریاست ہے وہ اگر اپنے اسلامی قانون کا پورا نفاذ نہیں کرتی ہے تو بھی اس کی اجازت نہیں کہ آپ بغاوت کریں. یہ جو احادیث ہیں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، اس میں باب ابواب ائمۃ الجور، کہ اگر حکمران، ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، تو وہ تو صراحتاً اسی پر ہے کہ پھر بھی آپ کو جاہدوا مع کل امیر برا کان او فاجرا، کہ اگر حکمران فاسق و فاجر بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ مل کے آپ کو جہاد کرنا ہوگا. تو جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے جس میں سمع و طاعہ ہے، جائز قوانین کی پابندی ہے اور امن و امان کا مسئلہ ہے، تو اس میں تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کوئی حکمران فاسق فاجر بھی ہے، ظالم بھی ہے، تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ چیز صراحتاً حدیث میں موجود ہے. بعض لوگ اپنے کمنٹس وغیرہ میں کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کیسے، یہ مفتی صاحب اپنی جیب سے تو نہیں بتا رہے، تو صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو اور ریاستی نظام کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایمان کے بعد جو مسلمانوں کے جو ایک انفرادی اعمال ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ سب سے پہلے ریاست کے بعد پھر باقی چیزیں آتی ہیں. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ریاست کا جو
بارے میں جو نظریہ ہے ہمارے دین کا، قرآن حدیث کا، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے.